بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ بہت سی اہم خبریں ہیں جی جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، ان سائڈ سٹوریز ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سیدھے ہو گئے ہیں۔ اب وہ بالکل اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ وہ تڑیاں لگا رہے ہیں کس کو؟ فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو وہ تڑیاں لگا رہے ہیں، اور بڑا ایک واضح پیغام انہوں نے دیا ہے۔ وہ کیا پیغام ہے اور کیا کہتے ہیں مولانا صاحب، اس بارے میں کچھ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ مولانا کو منانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ جو حکومتی جماعتیں ہیں نا، اتحادی جماعتیں جو ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے مولانا کو منا لیں، کیونکہ مولانا کی سٹریٹ پاور بہت ہے نا۔ اگر وہ احتجاج کے لیے باہر نکل آئے تو پھر سمجھیں کہ یہ حکومت تو گئی کام سے، پھر یہ حکومت چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے انہیں منانے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اس بارے میں کچھ اہم خبریں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دھاندلی کے خلاف گرینڈ الائنس بنانے کا اعلان کیا ہے جی پاکستان تحریک انصاف نے۔ اسد کیسر صاحب نے یہ اعلان کیا ہے۔ کون کون سی جماعتیں شامل ہوں گی اور کس طرح سے یہ گرینڈ الائنس کام کرے گا، اس بارے میں کچھ ذکر کریں گے۔ کچھ اہم لوگوں کو ایکسٹینشن ملنے کے لیے جا رہی ہے۔ یہ اہم لوگ وہ ہیں جو کہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، نہ صرف پی ڈی ایم کے دور حکومت میں، بلکہ اس کے بعد جو پی ڈی ایم پرو پلس کہہ لیں نگران حکومت جو تھی، اس کے دور میں بھی انہوں نے اپنی خدمات بھرپور طریقے سے سر انجام دی ہیں، اور اپنی وفاداری انہوں نے شو کروائی ہے۔ تو اب ڈیفینیٹلی ان کو نوازنا بھی تو ہے نا، کسی طریقے سے انعام بھی تو دینا ہے نا۔ تو اب انہیں ایکسٹینشن ملنے کے لیے جا رہی ہے۔ کس کو ایکسٹینشن مل رہی ہے، اس بارے میں کچھ ذکر کریں گے۔ حسن اور حسین نواز جی واپس آ رہے ہیں۔ میں نے اپنے گزشتہ ولاگ میں بات کی تھی کہ جب بہن وزیر اعلیٰ ہو، چچا وزیر اعظم ہو، تو پھر واپس آنا تو بنتا ہی ہے۔ تو حسن اور حسین نواز کی وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے گئے ہیں۔ ایک اور اہم خبر ہے کہ جی پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر جو دیا تھا نا ریزرو سیٹوں کے حوالے سے، اس میں 13 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ اب اس پہ مزید آگے کیا ہوگا کچھ ذکر کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا، کیونکہ یہی ایک وہ طریقہ ہے جس سے آپ کا اور میرا رابطہ برقرار رہ پائے گا۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم مولانا فضل الرحمان کی۔ مولانا فضل الرحمان آپ کو پتا ہے کہ دھاندلی کے حوالے سے بڑا وہ باتیں کر رہے تھے۔ اس حکومت کو انہوں نے جعلی حکومت قرار دیا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی پارلیمنٹ میں ہم بیٹھیں گے، لیکن یہ پارلیمنٹ کو ہم مانیں گے نہیں، یہ پارلیمنٹ جعلی ہے، یہ پارلیمنٹ نقلی ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے، اور وزیر اعظم کو بھی انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کو بھی ووٹ نہیں دیا۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے مولانا کو منا لیا جائے تاکہ وہ صدر کے لیے ووٹ دے دیں۔ اب منانے کے لیے کیا طریقے آزمائے جا رہے ہیں اس پر تو میں بات کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ مولانا کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ مولانا نے کہا کہ جی ہمیں جبر کی بنیاد پر ایک قوم نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ اخلاقی اور فکری بنیاد پر ہمیں ایک قوم رہنے دیا جائے۔ ہم ایک ادارے کی بالادستی تسلیم نہیں کرتے، لہٰذا اپنی حدود میں رہو۔ یہ الفاظ ہیں مولانا فضل الرحمان کے۔ انہوں نے کسی ادارے کا نام تو نہیں لیا، لیکن آبویسلی اسٹیبلشمنٹ کو وہ یہ پیغام دے رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اپنی حدود میں رہو، گاؤں گاؤں اور دیہات میں جا کر عوام کو اپنے پسندیدہ لوگوں کو ووٹ دینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت کو یہ کہا گیا کہ فلاں امیدوار کے حق میں بیٹھ جاؤ، ہمارے امیدواروں سے پیسے مانگے جاتے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ثبوت پیش کیے تو آپ کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں بچے گی۔ یہ مولانا فضل الرحمان کا بہت سیدھا بیان آ گیا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس ملک کو بنگال کے حالات کی طرف جاتا دیکھ رہا ہوں۔ پارلیمنٹ کی حیثیت ایک نمائشی ادارے کی ہے، جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت کو کفر قرار دینے والوں سے لڑ رہے ہیں، لیکن ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ اگر دھاندلیوں سے پارلیمنٹ بنتی رہے گی تو پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھے گی۔ بالکل سیدھا اور واضح پیغام، اور بڑا کھل کر اب مولانا سامنے آ گئے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ اب وہ اعلان جنگ کرنے کا وہ سوچ بیٹھے ہیں کہ اب وہ اعلان جنگ کریں گے، اور اس لیے انہوں نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اتنے سخت الفاظ۔ کہتے ہیں کہ ایک ادارے کی بالادستی کو ہم نہیں مانتے، اپنی حدود میں رہو۔ یہ مولانا کے الفاظ ہیں۔ تو مولانا نے پتہ ہے آپ کو کہ وزیر اعظم کو بھی ووٹ نہیں دیا تھا، پھر انہوں نے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کو بھی ووٹ نہیں دیا تھا۔ صدر کو جب ووٹ دینے کی باری آئی ہے، 9 مارچ کو انتخاب ہونے کے لیے جا رہے صدر کا، تو اس کے لیے زرداری صاحب نے ملاقات کی ہے مولانا فضل الرحمان سے۔ نواز شریف صاحب نے ملاقات کی تھی، مولانا نے بڑے شکوے شکایتیں بھی ان سے کی تھیں، بڑے گلے کیے تھے ان سے۔ لیکن پھر اچکزئی صاحب نے بھی ملاقات کی ہے۔ مولانا نے اچکزئی کو تو فی الحال کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی پارٹی سے پوچھ کر مشاورت کر کے پھر بات کروں گا۔
تو اب دیکھیں کہ وہ صدر کے لیے ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. لیکن اب مولانا کو منانے کے لیے کوشش کیا کی جا رہی ہے. دیکھیں بلوچستان میں حکومت تو بنا لی ان اتحادی جماعتوں نے مل کے, پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے, اس کے علاوہ باب پارٹی نے, انہوں نے مل کر حکومت تو بنا لی ہے. اب وہاں کی گورنرشپ کا مسئلہ ہے. گورنرشپ اب کس کو دینی ہے؟ پیپلز پارٹی کا یہ پلان تھا کہ وہ گورنرشپ وہ لے گی, لیکن اب پلان یہ کیا جا رہا ہے کہ مولانا کو گورنرشپ دے دی جائے تاکہ ان کی جماعت کو کچھ تو ملے, کچھ تو مل جائے ان کی جماعت کو, تاکہ مولانا کو خاموش کروایا جا سکے. کیونکہ آخر کچھ نہ کچھ تو کوئی عہدہ تو دینا ہی پڑے گا نا مولانا کو, ورنہ مولانا سڑکوں پر آ گئے, جو وہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اگر وہ کر بیٹھے, اگر وہ کر گزرے تو پھر حکومت چلنا مشکل ہو جائے گی. کیونکہ اسٹریٹ پاور مولانا کی بہت زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے مولانا جب مارچ لے کر نکلے تھے تو کتنے لوگ, کتنی بڑی تعداد میں ان کے ساتھ تھے. لوگ نہیں, انفیکٹ ان کے اپنے جو فالوورز ہیں, جو مدرسے کے طلبہ ہیں, ڈیفینیٹلی وہی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ انہیں دیکھ کے ایک دفعہ جو ہے وہ پتہ چل گیا تھا کہ مولانا کی اسٹریٹ پاور کیا ہے. ویسے تو جس وقت وہ اسلام آباد پہنچے تھے ان میں سے بیشتر لوگ ایسے تھے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کرنے کے لیے کیا آئے ہیں, وہ صرف مولانا کے حکم پر, مولانا کے ہدایت پر ان کے ساتھ آ گئے تھے. تو یہ ان کی اسٹریٹ پاور ہے کہ وہ لوگ تو بہرحال وہ طلبہ کو لے کر وہاں پر پہنچ سکتے ہیں. تو اگر یہ ایک بار پھر سے انہوں نے اسلام آباد کو جیم کر دیا تو سوچیں کہ پھر کیا ہوگا, پھر یہ حکومت چل پائے گی؟ نہیں چل پائے گی. تو یہ مولانا نے جناب واضح پیغام دیا ہے. مولانا کو اب بلوچستان کی گورنرشپ دینے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ مولانا کو گورنرشپ دے دی جائے تاکہ وہ کسی حد تک جو ہے وہ تھوڑا شانت ہو جائیں, تھوڑا چپ کر کے بیٹھ جائیں. اچھا, ایک اور اہم خبر وہ یہ ہے کہ جی گرینڈ الائنس بنانے کا اعلان کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. اسد کیسر صاحب گئے تھے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے. عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات تو نہیں ہو پائی کیونکہ گزشتہ روز یہ کہا گیا تھا کہ جی اڈیالہ جیل پر حملے کا خدشہ ہے, کچھ دہشت گرد گرفتار کیے گئے, ان کے قبضے سے کوئی اسلحہ, کوئی اڈیالہ جیل کے نقشے برآمد ہوئے ہیں. اس میں اب کتنی حقیقت ہے یہ تو تحقیقات کے بعد ہی پتہ چلے گا. لیکن اسد کیسر کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈرامہ کیا گیا ہے. اسد کیسر کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ کیا گیا ہے, ایسا کچھ نہیں تھا, کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے وہ حملہ نہیں ہونے کے لیے جا رہا تھا, یہ صرف اس لیے کیا گیا تاکہ عمران خان سے ان کی ملاقات نہ ہو سکے. تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے اب گرینڈ الائنس بنانے کا اعلان کر دیا ہے. اسد کیسر یہ کہتے ہیں کہ فارم 45 کے تحت جو لوگ جیتے ہیں ان کی حکومت ہونی چاہیے کیونکہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ حکومت اور کابینہ بنائیں. انہوں نے کہا کہ دھاندلی کے ایک نکاتی ایجنڈے پر, ایک پوائنٹ پر تمام جماعتوں کو اکٹھا کریں گے جن کی دھاندلی کی شکایات ہیں. اس میں انہوں نے جماعت اسلامی کا نام بھی لیا ہے, اس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا نام بھی لیا ہے, اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ دھاندلی کی بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو جماعتیں اس وقت گورنمنٹ بنا رہی ہیں, جو اتحادی جماعتیں ہیں, وہ دھاندلی پر بات نہیں کر رہی, نہ وہ فارم 45 نہ فارم 47 کسی چیز کی بات نہیں کر رہی. مولانا کی جماعت JUIF وہ دھاندلی کی بات کر رہی ہے, پھر جماعت اسلامی وہ دھاندلی کی بات کر رہی ہے, اس کے علاوہ آپ GDA کو دیکھ لیں وہ دھاندلی کی بات کر رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل یہ دھاندلی کی بات کر رہی ہیں. تو سنی اتحاد کونسل المعروف پاکستان تحریک انصاف نے اب گرینڈ الائنس بنانے کا اعلان کیا ہے کہ یک نکاتی ایجنڈے پر اس ایک پوائنٹ پر تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور گرینڈ الائنس بنا کر باقاعدہ طور پر ایک تحریک شروع کی جائے گی تاکہ اس گورنمنٹ کو جو ہے وہ چلنے نہ دیا جائے. آپ سوچیں کہ اگر ان کے پاس اتنے نمبرز ہو جاتے ہیں, یہ مل کر اگر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آتے ہیں تو کیا ہوگا؟ دوسری بڑی مثال بن جائے گی تحریک عدم اعتماد کی. اگر ان کے پاس, کیونکہ 93 ووٹس اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس, 93 ووٹس. JUI کو آپ ساتھ ملا لیں, GDA کو آپ ساتھ ملا لیں, پھر اس کے بعد جماعت اسلامی کو آپ ساتھ ملا لیں. اگر ریزرو سیٹس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی یہ نمبر بڑھ جائے گا اور پھر جو ہے وہ یہ تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے آنے والے وقت میں. تو یہ گرینڈ الائنس بنے گا, اس کا کیا پلان ہوگا, کس طرح سے کرے گا, یقیناً آنے والے دن میں اس حوالے سے مزید واضح جو ہے وہ چیز سامنے آ جائے گی. اچھا, اس کے بعد ایکسٹینشن کی بات کریں. جی کچھ اہم لوگوں کو ایکسٹینشن ملنے کے لیے جا رہی ہیں. نگران دور حکومت میں کچھ لوگوں نے بڑا وفاداری کے ساتھ جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دی ہیں, بہت وفاداری نبھائی ہے. اور جس آروز کی اگر بات کر لیں, اگر ہم بیوروکریسی کی بات کر لیں جہاں سے آروز لیے گئے تھے, انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں نا ان کے. جس طرح سے فارم 47 کو بدلا گیا, جس طرح سے سیٹیں بڑھائی گئیں, وہ سارا کردار انہی کا تھا, بیوروکریسی کا تھا نا.
تو یہاں پر بھی ایکسٹینشنز ملیں گی، ڈیفینیٹلی ملیں گی. ہر کسی کو کہیں نہ کہیں کھپایا جائے گا، ہر ایک کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا جائے گا. محسن نقوی صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے، ادھر سے ان کا ابھی عہدہ ختم نہیں ہوا تھا، انہیں چیئرمین پی سی بی 3 سال کے لیے بنا دیا گیا. انوار الحق کاکڑ جو کہ نگران وزیر اعظم تھے، اب وہ سبکدوش ہوئے ہیں، تو انہیں بھی ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ تو کرنا ہے نا. اب کہاں کریں گے ایڈجسٹ یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ انہیں چیئرمین سینٹ بنانے کی بھی پیشکش کی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ وہ کیا سٹانس لیتے ہیں اور وہ اس پر مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، یا کوئی اور عہدہ لینے کی وہ بات کرتے ہیں. ایک بہت اہم ایکسٹینشن وہ کون سی ہے؟ وہ ہے جی اللہ بھلا کرے ایئر چیف کی، ظہیر بابر سدھو، ظہیر احمد بابر سدھو، ان کی یہ ایکسٹینشن جو ہے ان کی بات کی جا رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ گزشتہ 40 سالوں میں ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی ایئر چیف کو ایکسٹینشن دی گئی ہو، لیکن اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایئر چیف کو ایکسٹینشن ملے گی، دینے کی بات کی جا رہی ہے. ملے گی یا نہیں ملے گی وہ تو ایک بات کا مسئلہ ہے، لیکن ایکسٹینشن دینے کی انہیں بات کی جا رہی ہے، اطلاعات ہیں. وہ کیوں ہیں؟ دیکھیں، ایئر چیف کے بھائی انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا نون لیگ کے ٹکٹ پر این اے 65 سے، اور وہ جیتے. تو اب ڈیفینیٹلی ان کے یہ تعلقات جو ہیں اب کہیں تو ان کو سیدھا رکھنا ہے نا، ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو اس کے لیے ایکسٹینشن کی آفر بھی ہے، اس کے لیے اور بھی بہت سی آفرز ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ آفرز کس حد تک جو ہے وہ کام آتی ہیں اور کیا انہیں ایکسٹینشن دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی. لیکن خبریں یہی ہیں کہ یہ ایکسٹینشن جو ہے وہ ایئر چیف کو ملنے جا رہی ہے. اچھا، اس میں آروز کے کردار کے حوالے سے میں نے بات کی، آپ کو یاد ہوگا یہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی کا ایک پنڈورا باکس کھلا تھا. انہوں نے بڑی باتیں کی تھی کہ جی میں تو خودکشی کرنے کے لیے جا رہا تھا اور میں اپنے سینے پر یہ بوجھ نہیں برداشت کر پا رہا تھا. پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں حرام موت مروں، اور میں نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتا دی. انہوں نے پریس کانفرنس بلائی تھی پی ایس ایل کے لیے، اور انہوں نے وہ ساری باتیں کی جی کس طرح سے دھاندلی کی گئی تھی. وہ کہاں گئے؟ وہ بندہ کہاں گیا؟ پراسرار خاموشی، پراسرار طریقے سے وہ غائب ہو گیا. صرف ایک ریٹن وہ ان کا بیان آیا کہ جی وہ میرے اوپر دباؤ تھا تو میں نے اس لیے بات کر دی تھی. او بھائی، اگر دباؤ تھا تو آپ کو تحقیقات تو کرنی چاہیے نا. حکومتی اداروں کا یہ فرض نہیں بنتا کہ تحقیقات کریں؟ اگر اس نے جھوٹا بیان دیا تھا تو کیوں دیا تھا، کس کے کہنے پر دیا تھا؟ تحقیقات کریں، انویسٹیگیشنز کریں، اور اصل بندے کو پکڑیں جا کے. اصل بندہ اگر وہی ہے لیاقت علی تو اس کو سزا دے پکڑ کے. اگر وہ صحیح بات کر رہا ہے تو پھر بھی انویسٹیگیشنز کریں اور دیکھیں کہ کہاں پر دھاندلی ہوئی ہے. لیکن نہیں، ہمارے جو عوام ہیں ان کی یادداشت بھی تو بہت کمزور ہے نا. ایک مسئلے کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑتے ہیں، اگلا مسئلہ آتا ہے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں، پیچھے والے کو بھول جاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، اگا دوڑ تو پیچھا چھوڑ. تو یہی صورتحال ہے. لیاقت علی اب کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ وہ کمشنر کہاں گیا. وہ پراسرار خاموشی، وہ پراسرار طریقے سے غائب ہو گیا. اب کوئی بات نہیں کر رہا کہ جناب آروز نے وہ چینج کیے تھے اور اس کمشنر نے جو ہے وہ اس چیز کو مانا تھا، اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، اس کا اعتراف کیا تھا. اب کوئی بات نہیں ہو رہی. تو یہی صورتحال ہے. تو دیکھتے ہیں اب مزید کتنے جو ہے وہ بیوروکریسی کے لوگ سامنے آتے ہیں. آنے تو چاہیے، کیونکہ ایک سچ 1000 جھوٹ پر بھاری ہوتا ہے، اور یہ سچ جب کھلے گا تو پھر سب کے سامنے آئے گا. فارم 45 جو کہ نون لیگ والوں کی چھیڑ بن چکی ہے، یہ فارم 45 کے حوالے سے جب چیزیں کھلیں گی تو پھر سب کو پتہ چلیں گی. حسن اور حسین نواز جی 12 مارچ کو انہوں نے پاکستان آنا ہے، اور اس سے پہلے ان کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. استقبال کی تیاریاں یہ ہیں کہ احتساب عدالت میں وکیل پیش ہوئے تھے ان کی جانب سے، اور انہوں نے استدعا کی تھی کہ وارنٹ گرفتاری معطل کیے جائیں. دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے نا حسن اور حسین نواز کے، دائمی وارنٹ گرفتاری، کہ جی یہ وارنٹ گرفتاری معطل کیے جائیں. حسن اور حسین نواز واپس آنا چاہتے ہیں، وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں. تو نیب نے یہاں پر کہا کہ جی وہ واپس آ جائیں. وہ واپس آئیں گے، حاضر ہوں گے، جب سرنڈر کریں گے تو پھر وارنٹ گرفتاری معطل ہو جائیں گے. لیکن وہ پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ واپس آ رہے ہیں، 12 کو آ رہے ہیں، لہٰذا 14 مارچ تک ان کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے گئے ہیں حسن اور حسین نواز کے. اب وہ آئیں گے، آ کے وہ سرنڈر بھی کر دیں گے، پیش بھی ہو جائیں گے، پھر ایک ایک کر کے ان کے کیس بھی ختم ہو جائیں گے، بریت ان کی ہو جائے گی، آزاد ہو جائیں گے، باعزت بری ہو جائیں گے، جیسے ان کے والد ہوئے باعزت بری ہر کیس سے. تو اس طرح سے حسن اور حسین نواز بھی باعزت بری ہو جائیں گے، کیونکہ آ کے پھر وہی انہوں نے ایموشنل ڈرامہ، ایموشنل اتیاچار جس کو کہتے ہیں وہ کریں گے. کیا کریں گے کہ جی دیکھیں ماں کی قبر پر پہلی دفعہ وہ آ رہے ہیں، ہم ماں کی قبر پر پہلی دفعہ آئے ہیں، ہم دادی کی قبر پر پہلی دفعہ آئے ہیں، ہمیں اپنی ماں کی میت کے ساتھ نہیں آنے دیا گیا تھا.
یہ تمام تر چیزیں ہوں گی، لوگوں کو ایموشنل کریں گے، اور یہ تمام چیزیں پھر بھول جائیں گے کہ جناب ایون فیلڈ میں وہ اشتہاری تھے، یا حدیبیہ پیپر ملز میں ان کا نام تھا، کس کس کیس میں ان کا نام تھا، وہ اشتہاری تھے. یہ تمام چیزیں بھول جائیں گی اور پھر یہ ایموشنل ڈرامہ شروع ہو جائے گا. یہ صورتحال ہے جی. اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر جو دیا تھا ریزرو سیٹس کے حوالے سے کہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ ریزرو سیٹس پر حلف نہیں لیں گے، اس میں 13 مارچ تک توسیع کر دی گئی ہے. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 9 مارچ کو صدارتی انتخاب ہونے کے لیے جا رہے ہیں، 9 مارچ کو، اور 13 مارچ تک جو اسٹے آرڈر ہے اس میں توسیع کی گئی ہے. یعنی کہ ابھی جو ریزرو سیٹس پر جو لوگ ہیں وہ حلف نہیں اٹھائیں گے، جب حلف نہیں اٹھائیں گے تو وہ ووٹ بھی نہیں دے پائیں گے. تو یہ 13 مارچ تک توسیع کی گئی ہے کیونکہ اٹارنی جنرل پیش نہیں ہوئے تھے. اٹارنی جنرل اب پیش ہوں گے، 13 مارچ کو انہیں بلایا گیا ہے، تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا. تو دیکھتے ہیں کہ یہ ریزرو سیٹس کا معاملہ، یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھتا ہے. لارجر بینچ پشاور ہائی کورٹ کا اس پر سماعت کر رہا ہے، تو دیکھیے یہ کہ معاملہ کہاں جاتا ہے. آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.